بسم اللہ الرحمن الرحیم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ رحم میں ٹپکایا جانے والا منی کا ایک نطفہ نہ تھا؟ آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پھر انسان کو، قرآن کریم پڑھنے والے کو خبردار کرنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں در حقیقت اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہیں، خواہش پرستی کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ ان سے سوال کرتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں خلق کیا گیا اس لیے کہ تم آؤ، کچھ دن اس دنیا میں رہو، اپنی من مانیاں کرو، اور اس کے بعد کوئی تم سے سوال کرنے والا نہیں ہوگا کہ تم نے یہ زندگی گزاری تو کیسی گزاری، تم پر کچھ ذمہ داری تھی تو تم نے اس ذمہ داری کو نبھایا یا نہیں نبھایا۔ تو یہ سوال ہے، یہ بھی خبردار کرنے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے، اور یہ سوال اس لیے کہ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ جیسے کسی بے مقصد چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا۔ توجہ فرمائیں آیت نمبر 36 کے الفاظ کے معنی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ پہلا حرف اس آیت کا ہے آ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کیا۔ یحسب، ہا، سین اور با اس کے بنیادی حروف ہیں، لفظ حساب اسی سے بنا ہے۔ یحسب حساب کرتا ہے، ایحسب کیا حساب کرتا ہے، یعنی کیا اس طرح سمجھتا ہے۔ انسان جب کسی چیز کا حساب کرتا ہے، اندازہ لگاتا ہے، تو اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم نے یہ حساب کیا ہے۔ ایحسب الانسان کیا انسان یہ حساب کرتا ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، کیا ان یہ کہ یترکا اسے چھوڑ دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا۔ یترکا تا، را اور کاف اس کے بنیادی حروف ہیں، کسی چیز کو ترک کرنا یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ ایحسب الانسان ان یترکا کیا انسان یہ سمجھتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو ترک کر دیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سدا، سین، دال اور یا اس کے بنیادی حروف ہیں، اور سدا توجہ فرمائیں، ابلن سدا، ابل عربی زبان میں اونٹوں کو کہتے ہیں، ابلن سدا ان اونٹوں کو کہا جاتا ہے جن کو ایسے ہی آزاد بے مقصد چرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو، کوئی ان کو پکڑنے والا نہ ہو۔ تو اسی سے کہا گیا کہ کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ اسے یوں ہی بغیر سوال جواب کے، بلا مقصد، بغیر کسی ہدف و مقصد کے، بغیر کسی ذمہ داری کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اور اس سے مراد کیا ہے کہ تم وہ لوگ کہ جو سمجھ رہے ہیں ہم اس دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضیاں کرنے کے لیے اور جیسی ہمارا جی چاہے زندگی گزارنے کے لیے، اور انہوں نے اللہ کے طرف سے آنے والے نبیوں کے پیغام کو توجہ سے نہیں سنا، اس کو اہمیت نہیں دی، اپنی خواہشات کو اہمیت دیتے رہے، اپنی مرضیوں کو اہمیت دیتے رہے، تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جانوروں سے کوئی سوال نہیں کرتا، اگر کوئی گدھا مثال کے طور پر کسی بھی باغ میں گھس جائے اور وہاں جا کے چرنا شروع کر دے تو اس سے کوئی نہیں پوچھتا، اسے جا کر کوئی نہیں کہتا کہ تیرے میں عقل نہیں ہے، اس باغ میں تجھے چرنے کی اجازت تھی یا اس باغ میں تجھے چرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جانور سے کوئی نہیں پوچھتا۔ ہاں، جانور کا مالک جو عقل رکھتا ہے اس سے ضرور کہا جاتا ہے کہ تو نے اپنے گدھے کو یا اپنے اونٹ کو مثلا ہماری کھیتی میں، ہمارے باغ میں کیوں گھسنے دیا؟
تو قرآن کی یہ آیت انسان سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ کیا تم نے اپنے آپ کو جانور سمجھ لیا ہے؟ جیسے جانور جو مرضی کرتا رہے، جہاں مرضی چرتا رہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا کیونکہ اس میں عقل نہیں ہوتی۔ کیا تم نے بھی اپنے آپ کو، حالانکہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے، لیکن تم نے ہماری اس نعمت سے صرف نظر کر لیا ہے۔ تم نے عقل کو ایک طرف رکھ کر اپنے آپ کو بالکل جانوروں کے برابر سمجھ لیا ہے کہ تمہاری زندگی بھی بالکل جانوروں کی طرح، جس طرح جانور سے کوئی نہیں پوچھتا، تم سے بھی کوئی نہیں پوچھے گا، تم سے بھی کوئی سوال نہیں کرے گا کہ تم نے کیا کھایا، وہ کھانا تمہارے لیے حلال تھا، وہ کھانا تمہارے لیے حرام تھا۔ تم نے اپنی زندگی کو بے مقصد سمجھ لیا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے، یا کیا انسان نے یہ خیال کر لیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے، یہ حساب کتاب اس نے اپنے پاس سے لگا لیا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ سدن یعنی بیکار، بے مقصد اور بے ہدف۔ آیت نمبر 37 انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔